بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خشیت الہی، انسان جس وجہ کے باعث کسی کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، ان میں دو وجہیں خاص طور پر نمایاں نظر آتی ہیں، ایک محبت اور دوسرا خوف۔ یعنی یا تو انسان کے دل میں اس شخص کے لیے محبت ہوتی ہے اور اس محبت کے باعث وہ خوشی سے اس کی بات مانتا ہے، یا پھر دل میں اس کا خوف اور رعب اتنا ہوتا ہے کہ اس خوف اور رعب کے باعث اس کے احکام کی تعمیل کی جاتی ہے۔ جہاں تک دین اسلام کا تعلق ہے، لفظ اسلام کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پوری اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ لہٰذا پورا مطیع اور فرما بردار بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ محبت اور خوف دونوں جذبوں سے پورا کام لیا جائے، یعنی بندے کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھی کم حق کا معمور رہے اور اس کے ساتھ ہی خدا کا خوف بھی اس کے پورے طور پر موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ کو چاہنے والوں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی محبت بھرے دل محبوب کے خوف سے پوری طرح بھرپور رہتے تھے۔ صحابہ کرام سے زیادہ خدا کی محبت کن لوگوں میں ہو سکتی ہے؟ لیکن ان پاک پازوں کی خشیت کا یہ عالم تھا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبات اور مواعظ سنتے یا قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور کوئی خشیت الہی کا موقع آ جاتا تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل آتے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو ہنستے کم اور روتے بہت زیادہ۔ تو تمام صحابہ بے اختیار رونے لگے۔ بخاری۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مجید کی یہ تلاوت پڑھتے، کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ خدا کے ذکر پر ان کے دل پگھلیں؟ سورہ حدید آیت نمبر 16۔ تو وہ بے اختیار رو پڑتے اور دیر تک روتے رہتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر رقیق القلب تھے۔ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو رونے لگتے۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ انسانوں کو اپنا خوف یاد دلایا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر شفقت فرمانے والا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 203۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 223۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر شے کو جانتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 231۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ دیکھتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 233۔ سورہ مائدہ میں ارشاد ہوا ہے، اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 2۔ اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 4۔ اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ جانتا ہے جو سینوں میں ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 7۔ اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ تمہارے عملوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 8۔ اور اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ مومن اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 11۔ اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ نافرمانی کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 108۔ اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 88۔ یہ تو چند آیات ہیں۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ انسانوں کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے تاکہ وہ پاک اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کر کے دنیا میں بھی سکھی رہیں اور آخرت میں بھی۔ کلام پاک کے علاوہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مواعظ اور نصائح کو دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں بار بار خشیت الہی کا درس ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس شخص نے کسی دن مجھے یاد کیا یا کسی جگہ مجھ سے ڈرا اسے دوزخ سے نکال لو۔ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خوف کیا وہ اول رات چلا، اور جو اول رات چلا وہ منزل پر پہنچ گیا۔ آگاہ رہو کہ اللہ کا ساز و سامان گرا قیمت ہے، آگاہ رہو کہ اللہ کا ساز و سامان جنت ہے۔ ترمذی۔ یہاں ایک ایسے مسافر کی مثال بیان کی گئی ہے جو جانتا ہے کہ جہاں میں ٹھہرا ہوں وہاں رات کے آخری حصے میں دشمن مجھ پر حملہ آور ہوگا، لہذا وہ رات کے پہلے حصے ہی میں وہاں سے چل پڑتا ہے اور حفاظت سے اپنی منزل پر جا پہنچتا ہے۔ ایسے ہی جس انسان کے دل میں خدا کا خوف ہوگا
اور وہ آخرت کی سزا سے ڈرتا ہوگا، وہ زندگی میں جلد ہی آخرت کی تیاری شروع کر دے گا اور آخر بخیریت اپنے منزل یعنی بہشت میں جا پہنچے گا۔ حدیث کے آخر میں جو فرمایا گیا ہے کہ اگر ہو کہ خدا کا ساز و سامان گراں قیمت ہے، تو خدا کے ساز و سامان سے مراد بہشت کی نعمتیں ہیں، اور ان کا گراں قیمت ہونا یہ ہے کہ وہ آسانی سے نہیں ملتی، بلکہ انہیں حاصل کرنے کے لیے بڑے صبر اور ہمت سے نیکی کے لیے مسلسل جدوجہد کرنی پڑتی ہے، تب انسان بہشت اور اس کے دائمی امن و سکون کا مستحق ہوتا ہے۔ خشیت الہی کے معاملے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں واقعی خدا کا خوف ہوتا ہے، ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کوئی خرابی کریں تبھی خدا سے ڈریں، بلکہ وہ نیکیاں کرتے ہوئے بھی لرزاں اور ترساں رہتے ہیں کہ خدا معلوم ہمارے اعمال اللہ کے حضور میں مقبول بھی ہیں یا نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلا، یہاں تک کہ وہ ایک باغ میں داخل ہوئے۔ جب وہ باغ کے اندر تھے اور میرے اور ان کے درمیان دیوار حائل تھی، تو میں نے انہیں فرماتے سنا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب، امیر المومنین، واہ واہ، اے خطاب کے بیٹے، تجھے لازماً خدا سے ڈرنا ہوگا، ورنہ وہ ضرور تجھ پر عذاب کرے گا۔ موتا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 قطروں اور 2 نشانوں سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو کوئی اور شے نہیں ہے، ایک وہ آنسو کا قطرہ جو خدا کے خوف کے باعث ٹپکے، اور دوسرے وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہایا جائے۔ اور 2 نشانوں میں ایک وہ نشان جو خدا کی راہ میں جد و جہد کرنے سے رہ جائے، مثلا جہاد میں زخم لگا اور اس کا نشان رہ گیا وغیرہ، اور دوسرے وہ نشان جو اللہ کی عائد کردہ فرائض میں سے کسی فرض کو ادا کرنے کے باعث ظاہر ہوا ہو، مثلا نمازیں پڑھنے سے ماتھے پر سجدوں کا نشان پڑ جانا وغیرہ۔ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کسی امر کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتوں کے دلوں پر خوف اور رعب طاری ہو جاتا ہے، اور فرشتے اس قول کی فرما برداری میں بڑے خشوع اور خضوع سے اپنے بازو مارتے ہیں، گویا وہ کلمات چٹان پر زنجیروں کی طرح پڑتے ہیں۔ پھر جب ان کے دلوں سے خوف دور ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے؟ اس پر بلند مرتبہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اس نے حق فرمایا ہے اور وہ بلند و برتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس وقت شیاطین فرشتوں کی اس باہمی گفتگو کو چوری چوری سننے کے لیے اس طرح ہوتے ہیں کہ ایک کے اوپر دوسرا۔ ترمذی۔ اس حدیث میں جو بات واضح فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عالم بالا کے رہنے والوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا خوف اور رعب اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم فرماتے ہیں تو ان پر دہشت طاری ہو جاتی ہے اور وہ خشوع و خضوع سے اپنے بازو مارنے لگتے ہیں۔ پھر یہ جو فرمایا گیا ہے کہ گویا وہ کلمات چٹان پر زنجیر کی طرح پڑتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کلمات فرشتوں کو سنائی دیتے ہیں ان کی آواز ایسی ہوتی ہے جیسے چٹانوں پر لوہے کی زنجیریں پڑنے کی آوازیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے آپ پر وحی نازل ہونے کے سلسلے میں بتایا ہے کہ حضور کو گھنٹیاں سی بجنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ حدیث کے آخر میں شیطانوں کے متعلق جو فرمایا ہے کہ وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے ایک کے اوپر دوسرا، تو اس کا مطلب سمجھنے کے لیے سورہ ہجر کی آیت نمبر 16 تا 18 کا ترجمہ اور تشریح دیکھنی چاہیے۔ وہ ترجمہ حسب ذیل ہے: ہم نے آسمان میں برج بنائے اور انہیں دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے آراستہ کیا اور ہر شیطان مردود سے انہیں محفوظ کر دیا۔ کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سن گن لے لے، اور جب وہ سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ان آیات کی تشریح میں بتایا گیا ہے کہ شیطان اپنے دوستوں یعنی جادوگروں، نجومیوں، کاہنوں وغیرہ کو غیب کی خبریں لا کر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے پاس غیب جاننے کا کوئی ذریعہ تو ہوتا نہیں، تاہم وہ عالم بالا کی خبروں کی سن گن لینے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ تو جب وہ سن گن لینے کے لیے قریب ہوتے ہیں تو انہیں ایک روشن شعلہ مار کے پیچھے ہٹا دیا جاتا ہے۔ مندرجہ بالا حدیث کے آخر میں یہی بات بیان فرمائی گئی ہے کہ شیاطین عالم بالا کی یہ گفتگو سننے کے لیے قریب آ جاتے ہیں اور اس طرح ایک دوسرے کے آگے پیچھے جمع ہو جاتے ہیں، گویا ایک کے اوپر دوسرا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن پر خدا تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ ڈالتا ہے۔ ان میں ایک وہ شخص ہے جو خدا کا ذکر کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب تیز ہوا اور ابر کا دن ہوتا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو جاتے
اور اس کا اثر آپ کے چہرے سے پہچانا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اضطراب میں کبھی آگے بڑھتے اور کبھی پیچھے ہٹتے۔ پھر جب بارش ہو جاتی تو آپ خوش ہو جاتے اور وہ پریشانی کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک سے دور ہو جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خوف آتا ہے کہ کہیں یہ آندھی اور ابر کوئی عذاب نہ ہو جو میری امت پر مسلط کیا جانا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ جب آپ بارش کو دیکھتے تو فرماتے کہ یہ رحمت ہے۔ مسلم۔ صحیح بخاری میں ایک بڑی ہی دل پذیر روایت بیان ہوئی ہے جس سے ایک طرف تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر کس درجہ مہربان اور شفقت فرمانے والا ہے، اور دوسری طرف خشیت الہی رکھنے والوں کی فضیلت کا حال معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو تم مجھے جلا دینا، اور پھر جلنے سے جو میری راکھ بنے گی اس میں سے نصف کو خشکی میں اور نصف کو سمندر میں بکھیر دینا، تاکہ میرا نشان بھی باقی نہ رہے، کیونکہ میں اتنا گنہگار ہوں کہ خدا کی قسم اگر خدا نے مجھ پر قابو پا لیا تو وہ مجھے وہ عذاب دے گا جو دنیا والوں میں سے اور کسی کو نہیں دے گا۔ پھر جب وہ شخص مر گیا تو اس کے گھر کے لوگوں نے ویسے ہی کیا جیسا کرنے کا اس نے انہیں حکم دیا تھا، یعنی اسے جلا اس کی راکھ خشکی اور سمندر میں بکھیر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خشکی کو حکم دیا تو اس نے اس شخص کی راکھ میں سے جو کچھ اس میں تھا اسے جمع کر دیا، اور خدا نے سمندر کو حکم دیا تو اس نے بھی اس شخص کی راکھ میں سے جو کچھ اس میں تھا اسے جمع کر دیا، اور وہ شخص مکمل ہو کر خدا تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو گیا۔ پھر خدا نے اسے فرمایا کہ بتا تو نے ایسے کیوں کیا تھا، یعنی یہ حکم کیوں دیا تھا کہ میری لاش کو جلا کر راکھ بکھیر دی جائے؟ اس نے عرض کیا کہ اے میرے رب، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے خوف کے باعث ایسا کیا تھا۔ اتنی بات بیان کر کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں پیدا ہونے والے اس خوف کے باعث اسے معاف فرما دیا۔ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جوان کے پاس تشریف لے گئے، وہ وفات پا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حال ہے؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اللہ سے مغفرت کی امید رکھتا ہوں اور ساتھ ہی اپنے گناہوں سے ڈرتا بھی ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس قسم کے موقع پر جب کسی بندے کے دل میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، یعنی امید بھی اور خوف بھی، تو اللہ تعالیٰ اسے وہ شے عطا فرما دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے، یعنی بخشش، اور اس شے سے امن دیتا ہے جس سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے، یعنی گناہوں کی سزا۔ ابن ماجہ۔ دلوں میں اللہ کا خوف ہونا یا نہ ہونا علامت ہے اس بات کی کہ دلوں میں ایمان مضبوط ہے یا کمزور۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہترین ایماندار لوگ تھے، اس لیے ان کے دلوں میں خدا کا خوف بھی بہت گہرا تھا۔ رسول خدا کی وفات کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے لوگوں سے فرمایا، تم لوگ بہت سے اعمال ایسے کرتے ہو کہ تمہاری نگاہوں میں وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہیں، یعنی بہت ہی حقیر اور ہلکے ہیں، مگر ہم رسول خدا کے زمانے میں انہیں مہلکات میں شمار کرتے تھے۔ بری نوع انسان کے غم و الم، دکھوں، بے چینیوں اور قلبی اور جسمانی اذیتوں کا بہت بڑا حصہ ان برائیوں کے نتیجے کے طور پر ہوتا ہے جن کا انسان ارتکاب کرتے ہیں۔ چور کے چوری کرنے سے، ڈاکو کے ڈاکہ ڈالنے سے، قاتل کے قتل کرنے سے، ہمسائے کے ہمسائے کو ستانے سے، رشتہ دار کے رشتہ داروں سے عداوت، کینہ اور دشمنی رکھنے سے، بد کردار انسانوں کی بد کرداریوں سے، اور غداروں کے ملک و ملت کے ساتھ غداری کرنے سے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ متاثر ہوتے اور طرح طرح کے جسمانی، ذہنی اور قلبی اذیتوں اور رسوائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کوئی اپنا سرمایہ کھو بیٹھتا ہے، کوئی گھر سے بے گھر ہو جاتا ہے، کوئی فکر و فاقہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی کا جینا اجیرن ہو جاتا ہے، کوئی مستقل اعصابی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ بے شمار ایسے ہیں جو غم و الم کی تاب نہ لاتے ہوئے پاگل ہو جاتے ہیں۔ ان گنت ایسے ہیں جو اپنی عزت و آبرو سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور کروڑوں کی آبادیاں رکھنے والی قومیں صدیوں کے لیے غلامی اور رسوائی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ انسانیت کے سینے پر یہ گھاؤ خود انسان ہی کے ہاتھوں پڑتے ہیں۔
اور اسی لیے پڑھتے ہیں کہ انسانوں کے دلوں میں خدا کا خوف موجود نہیں ہوتا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جس تناسب سے انسانوں کے دلوں میں خدا کا خوف پیدا ہوتا جاتا ہے، اسی تناسب سے یہ اذیتیں اور کلفتیں کم ہوتی جاتی ہیں، اور جس تناسب سے ان کے دل سے خدا کا خوف نکلتا جاتا ہے، اسی تناسب سے ان کے مصائب اور رسوائیوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ خوف خدا کے بارے میں ایک بہت ضروری بات یہ ہے کہ یہ خوف ٹھیک اسی قسم کا خوف ہو جو انبیاء کرام اور مصلحین کے دلوں میں تھا، یعنی دلوں میں امید اور خوف دونوں کے درمیان اعتدال رہے۔ خوف کی وہ انتہا جو بخشش کی امید کو بالکل ختم کر دے ہرگز مطلوب نہیں۔ یہ خوف مریضہ نہ ہو۔ مومن کے دل کا خوف مریضانہ نہیں، صحت مندانہ ہوتا ہے۔ وہ خدا کے خوف کے باعث گناہوں سے بچنے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے، مگر ساتھ ہی اسے خدا کی رحمت پر بھی بھروسہ ہوتا ہے، جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مندرجہ ذیل بیان اسی خوف اور اعتدال کی ٹھیک ٹھیک عکاسی کرتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کا حکم صادر ہو کہ ساری مخلوق میں سے صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ آدمی میں ہوں گا، اور اگر یہ فرمان صادر ہو کہ دوزخ میں صرف ایک ہی شخص داخل ہوگا تو مجھے خوف ہے کہ وہ شخص کہیں میں ہی نہ ہوں۔ ذیل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ ارشادات نقل کیے جا رہے ہیں جن میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں جو شخص خدا سے ڈرتا ہے خدا اس کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ جو شخص خدا سے ڈرتا ہے اس کو وہاں سے فائدہ پہنچتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے قصور بھی معاف فرماتا ہے اور اسے اچھا انعام بھی دیتا ہے۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یقیناً انسانوں کے لیے یہ بہترین کام ہے کہ وہ ایک دوسرے کو خوف خدا کی تلقین کرتے رہیں۔